آج 20 جمادی الثانی کوثر ولایت مادر امامت حضرت جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا یوم ولادت باسعادت ہے۔ پیغمبر اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یگانہ روزگار بیٹی اور قرۃ العین الرسول بعثت کے 5ویں برس اس دنیا میں تشریف لائیں اور خانہ وحی میں اپنے پدر بزرگوار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن تربیت میں پروان چڑھیں۔ علم و معرفت اور کمال کی اعلیٰ منزلیں بھی آپ کے کمال لازوال کے سامنے ہیج نظر آئیں۔ محمد محسن کی رپورٹ۔ انا اعطیناک کل کوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ یہ خیر کثیر جس کی خوشخبری خداوند عالم نے سورہ کوثر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی اور کہا ہے انا اعطیناک کل کوثر، ہم نے تمہیں خیر کثیر عطا کیا۔ تو اس کی تفسیر حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں۔ آپ بعثت کے 5ویں برس مکۃ المکرمہ میں اس دنیا میں تشریف لائیں۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ملکۃ العرب ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ کی چہیتی اور اکلوتی بیٹی ہیں۔ آپ کے 30 سے زائد القاب ذکر ہوئے ہیں، جن میں زہرا، صدیقہ، محدثہ، بتول، سیدۃ النساء العالمین، طاہرہ، مطہرہ، زکیہ، مبارکہ، راضیہ اور مرضیہ زیادہ مشہور ہیں۔ آپ کا نام زمین پر فاطمہ اور آسمانوں پر منصورہ ہے۔ آپ کی کئی کنیتیں مشہور ہیں، جن میں ام ابیہا، ام الائمہ، ام الحسن، ام الحسین اور ام المحسن خاص ہیں۔ ام ابیہا سب سے زیادہ مشہور ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا واحد خاتون ہیں جو نجران کے عیسائیوں کے ساتھ مباہلے کے دوران پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھی۔ خدا نے فرشتوں کے سوال پر آپ ہی کے ذریعے اصحاب کسا یا پنجتن پاک کا تعارف کرایا۔ سورہ دہر یا سورہ انسان، سورہ کوثر، آیت تطہیر، آیت مودت، آیت اطعام اور حدیث بضعہ آپ کی شان اور فضیلت میں وارد ہوئیں۔ روایات میں آیا ہے کہ رسول اکرم نے فاطمہ زہرا کو سیدۃ النساء العالمین کے طور پر متعارف کیا اور ان کی خوشی اور ناراضی کو اللہ کی خوشنودی اور ناراضی قرار دیا۔ پیغمبر اکرم کی نسل کا تسلسل اور ائمہ معصومین کا تعین حضرت فاطمہ زہرا کی نسل سے ہونا آپ کی فضیلت میں شمار کیا گیا ہے۔ لیلۃ القدر کا ترجمہ فاطمہ، لیلۃ القدر کا ترجمہ فاطمہ، لا فتح کے خدا، لا فتح کے خدا کا پتہ فاطمہ۔ جناب سیدنا مشرکین کے اپنے بابا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیے جانے والے تشدد اور ناروا سلوک کو نزدیک سے دیکھا۔ بچپن کے 3 برس آپ نے شیب ابی طالب میں گزارے، جس دوران مشرکین مکہ نے بنی ہاشم اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاہنے والوں کا سوشل بائیکاٹ کر رکھا تھا۔ آپ بچپن میں ہی اپنی والدہ ماجدہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کی شفقت اور اپنے بابا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا اور اہم حامی حضرت ابو طالب کے سایہ شفقت سے محروم ہوئیں۔ ہجرت کے سال آپ خلیفۃ المسلمین، امام المتقین، امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب سے رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئیں۔ آپ کے 2 بیٹے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین اور 2 بیٹیاں حضرت بی بی جناب زینب اور حضرت بی بی جناب ام کلثوم تھی، جبکہ ایک سخت محسن تھے۔ گھر کے اندرونی معاملات حضرت فاطمہ زہرا جبکہ باہر کے معاملات حضرت علی انجام دیتے تھے، یہاں تک کہ جس وقت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فضہ کو بطور کنیز آپ کی خدمت کے لیے بھیجا تو اس وقت بھی آپ گھر کے تمام امور ان کے ذمے نہیں لگاتی تھیں، بلکہ آدھے امور خود انجام دیتی اور آدھے امور فضہ کے سپرد کرتی تھیں۔ اختیار کن کے باوجود چکی پیستی ہے فاطمہ، چکی پیستی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر نے حضرت علی کے کاشانہ علم معرفت میں بحیثیت ایک زوجہ ذمہ داریوں اور فرائض کا اعلیٰ ترین نمونہ پیش کیا اور ایک ماں کی حیثیت سے رہتی دنیا تک کے لیے ایسی لافانی مثال قائم کی کہ ماں کی آغوش سے اولاد کو معراج عطا ہونے لگی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کے بعد آپ ضربت لگنے کی وجہ سے بیمار ہو گئیں اور کچھ عرصے کے بعد 3 جمادی الثانی سن 11 ہجری کو مدینے میں شہید ہو گئیں۔ دختر پیغمبر کو ان کی وصیت کے مطابق رات کی تاریکی میں دفن کیا گیا اور ان کی قبر مبارک آج بھی عام انسانوں سے مخفی ہے۔ اب کا سلسلہ جاری